بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی پیارے دوستو، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی ایک بار جو ہے وہ درود شریف پڑھ لیں، پھر ہم انشاءاللہ آج کے انشاءاللہ واقعے کا جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم حضرت شیش علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے، تو چلو پیارے دوستو شروع کرتے ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حابیل کی مصیبت میں بے قرار رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو ان کے خاطر غمگین کی تسلی کے واسطے بھیجا کہ حق تعالیٰ تیرے تئیں ایک فرزند رشید عنایت کرے گا کہ اس کی نسل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سردار نبی آدم کا پیدا ہوگا۔ چنانچہ حابیل کے مرنے سے 5 سال بعد حضرت شیش علیہ السلام پیدا ہوئے، اور وہ حسن و صورت میں اور خوبی سیرت میں مشابہ حضرت آدم علیہ السلام کے تھے، اور تمام اولاد سے حضرت آدم علیہ السلام کے نزدیک محبوب تھے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے قبل وفات کے ان کو اپنا ولی عہد بنایا، اور بطریق وصیت کے فرمایا کہ جب طوفان حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں واقع ہو، اگر تم اس زمانے کو پاؤ تو میری ہڈیوں کو کشتی میں رکھوانا جو غرق ہونے سے محفوظ رہیں، یا اپنی اولاد کو وصیت کرنا کہ اس طرح سے عمل میں لائیں۔ حضرت شیش علیہ السلام اکثر اوقات حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے احوال بہشت لذت کے ساتھ سنتے تھے، اور آسمانی صحیفوں کا مضمون بھی دریافت کرتے تھے۔ اسی واسطے حضرت آدم علیہ السلام کے تجرد خلق سے اور انس حق سے خلیفہ کی تھی، اور لوگوں سے تنہا ہو کر دنیا کی لذتیں چھوڑ کر اکثر اوقات وطائف اور طاعات میں مشغول رہتے، اور نفس کی ریاضت اور تہذیب و اخلاص ہمیشہ ان کے مد نظر رہتا تھا۔ اور حضرت شیش کے زمانے میں بنی آدم 2 قسم کے تھے، بعض طباعت حضرت شیش کی کرتے تھے، اور بعض قابیل کی اولاد کی تابعداری میں مشغول رہتے تھے۔ مثلا ایک بار یہاں سے پھر پڑھتے ہیں۔ حضرت شیش کے زمانے میں بنی آدم 2 قسم کے تھے، بعض طباعت حضرت شیش کی کرتے تھے، اور بعض قابیل کی اولاد کی تابعداری میں مشغول رہتے تھے۔ اور حضرت شیش علیہ السلام کی نصیحت سے بعض تو راہ راست پر آئے، اور بعض بدستور نافرمانی پر قائم رہے۔ جب 912 برس ان کی عمر کے گزرے تو روح جسم مبارک سے پرواز کر کے عرش معلیٰ کو پہنچی، اور حضرت شیش علیہ السلام کی بعض نصیحتوں میں یہ ہے کہ مومن حقیقی وہ ہے کہ یہ خصلتیں اس میں ہوں: اول تو خدا کو پہچاننا، دوسرے نیک اور بد کو جاننا، تیسرے بادشاہ وقت کا حکم بجا لانا، چوتھے ماں باپ کا حق پہچاننا اور ان کی خدمت کرنا، پانچویں صلہ رحمی یعنی اپنائیت کے لوگوں سے نیکی اور محبت کرنا، چھٹے غصے کو زیادہ حد سے نہ بڑھانا، ساتویں محتاجوں کو کھانا اور مسکینوں کو صدقہ دینا اور رحم کرنا، آٹھویں گناہوں سے پرہیز اور مصیبتوں میں صبر کرنا، نویں شکر الہی کا ذکر کرنا۔ مثلا کہ حضرت شیش علیہ السلام کی بعض نصیحتیں تھیں۔ سب سے پہلے اول تو خدا کو پہچاننا، دوسرے نیک اور بد کو جاننا، تیسرے بادشاہ وقت کا حکم بجا لانا، چوتھے ماں باپ کا حق پہچاننا اور ان کی خدمت کرنا، پانچویں صلہ رحمی
یعنی اپنائیت کے لوگوں سے نیکی اور محبت کرنا۔ چھٹے، غصے کو زیادہ حد سے نہ بڑھانا۔ ساتویں، محتاجوں کو کھانا اور مسکینوں کو صدقہ اور رحم کرنا۔ آٹھویں، گناہوں سے پرہیز اور مصیبتوں میں صبر کرنا۔ نویں، شکر الہی کا ذکر کرنا۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا حضرت شیش علیہ السلام کا واقعہ۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔